بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کی صبح ہمیشہ کی طرح پرسکون اور روح پرور تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں میں بیٹھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے علم و حکمت سیکھنے میں مصروف تھے۔ ہر طرف ایک سکون تھا جو صرف اللہ کے ذکر سے ہی میسر آ سکتا ہے۔ لیکن اسی وقت ایک شخص مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی حالت عجیب تھی۔ اس کا دل جیسے کسی بوجھ کے تلے دب گیا ہو۔ آنکھوں میں ندامت کے آنسو، ہونٹ کانپتے ہوئے اور قدم ایسے ڈگمگاتے جیسے زمین اسے تھامنے سے انکار کر رہی ہو۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا۔ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھیں، لیکن وہ نظریں جھکائے سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا بیٹھا۔ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اچانک اس کے لبوں سے لرزتی ہوئی آواز نکلی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ مجلس میں سناٹا چھا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سب کے دلوں میں ایک سوال تھا، یہ شخص آخر کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے؟ وہ شخص روتے ہوئے بولا، یا رسول اللہ، میں نے ایک عورت کے ساتھ گناہ کیا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کیا سوائے زنا کے۔ میں نے اسے چھوا، میں نے اسے گلے لگایا، بوسہ لیا۔ میں نے اپنی خواہش کو قابو سے باہر کر دیا، لیکن میں نے مباشرت نہیں کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ ہے، کیا میرے لیے بخشش کا کوئی راستہ ہے؟ یہ الفاظ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سخت ہو گئے۔ کچھ کے دلوں میں غصہ آیا کہ یہ کس جرأت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے، لیکن وہ خاموش رہے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سائل کو خالی نہیں لٹاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھا، وہ نظر جو رحمت و شفقت سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سخت بات نہیں کہی، نہ ہی اسے ڈانٹا۔ کچھ دیر خاموش رہے جیسے وحی کا انتظار ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کے ساتھ قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ سورۃ ہود آیت نمبر 114۔ ترجمہ: نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ آیت سنتے ہی اس نوجوان کا دل جیسے بوجھ سے آزاد ہو گیا۔ اس کے چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ اس نے خوشی اور امید سے لبریز آواز میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حکم صرف میرے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ میری پوری امت کے لیے ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، مگر یہ آنسو اب خوف اور ندامت کے نہیں بلکہ سکون اور خوشی کے تھے۔ وہ اپنے رب کی رحمت سے مطمئن ہو گیا۔ اس کہانی کو صرف اتنا سمجھنا کافی نہیں کہ ایک نوجوان نے گناہ کیا اور پھر بخشش کی امید پائی۔ اصل سبق یہ ہے کہ انسان اگرچہ گناہ کے قریب جا سکتا ہے، لیکن توبہ اور نیک اعمال سے اس کی معافی ممکن ہے۔ وہ نوجوان اگر چھپا لیتا تو کوئی اسے جان نہیں سکتا تھا، لیکن اس کا ایمان اسے مسجد تک کھینچ لایا۔ اس نے شرم کے باوجود اقرار کیا تاکہ ہدایت کا راستہ پا سکے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سزا مقرر نہیں فرمائی، کیونکہ اس نے زنا نہیں کیا تھا بلکہ اس کے قریب گیا تھا، اور یہ بات واضح فرما دی گئی کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس نوجوان کے واپس جانے کے بعد مدینہ کی گلیوں میں اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ لوگ جب اسے دیکھتے تو پہچان ہی نہ پاتے۔ وہی نوجوان جو کچھ دن پہلے گناہ کی آگ میں جل رہا تھا، آج اللہ کے ذکر سے مطمئن تھا۔ رات کو جب وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوا تو اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو، اس کی پیشانی کا زمین سے لگنا، سب اس کے گناہوں کو دھو رہے تھے۔ وہ جان چکا تھا کہ نماز ہی اس کی زندگی کا سہارا ہے۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کہتے تھے، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کہ وہ سخت سے سخت انسان کو بھی نرم بنا دیتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی اس نوجوان کو ڈانٹ دیتا
تو شاید وہ کبھی توبہ نہ کرتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کیا۔ سبق: یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان گناہ سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے، اگر کبھی کمزور ہو جائے تو مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ نماز ہی وہ عمل ہے جو برائیوں کو مٹانے کی سب سے بڑی طاقت رکھتا ہے۔ حوالہ: یہ واقعہ سنن ترمذی حدیث 3118، مسند احمد اور تفسیر ابن کثیر میں ذکر ہوا ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ محدثین نے اس کی سند کو مضبوط قرار نہیں دیا، مگر اس میں بیان کردہ اصول یعنی نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، قرآن کی واضح آیت ہے، ثابت ہے۔ آخر میں غور طلب سوال: اگر وہ نوجوان اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر توبہ کر سکتا ہے تو کیا آج ہم اپنی کمزوریوں کو چھپا کر صرف گناہ پر جمے رہیں گے، یا ہم بھی اللہ کے در پر جھک کر اپنی بخشش مانگیں گے؟